اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ پھر میں اپنی بہنوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی قسط لیے حاضر ہوں۔ پچھلی قسط میں چونکہ بات لمبی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے آدھے پہ کاٹ دیا تھا۔ حج کے بارے میں جو میں بتا رہی تھی، اس کے یوں بتایا تھا میں نے پچھلی دفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں دی۔ تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ اس کے بعد چند اصولی قانون کا اعلان فرمایا گیا۔ اللہ نے ہر حق کو وراثت کے روح سے اس کا حق دے دیا۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ دوسرا، لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ زناکار کے لیے پتھر ہے اور ان کا حساب خدا کے ذمے ہے۔ تیسرا، ہاں، عورت کو اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دینا جائز نہیں۔ چوتھا، قرض دار کو قرض ادا کیا جائے، عاریت لیا ہوا مال واپس کیا جائے، ہنگامی عطیے واپس کیے جائیں۔ جو ضامن بنے وہ تاوان کا ذمہ دار ہو۔ آج امت کے ہاتھوں میں اس کی ہدایت کے لیے وہ دائمی چراغ مرحمت ہوتا ہے جس کی روشنی میں جب تک کوئی چلتا رہے گا ہر گمراہی سے بچتا رہے گا۔ فرمایا، میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف خطاب کیا، تم سے اللہ کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ 1,00,000 زبانوں نے ایک ساتھ گواہی دی۔ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہ۔ عین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ سے یہ بشارت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو چن لیا۔ سورہ مائدہ کی آیت کا مفہوم ہے۔ خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال نے اذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ کیسا عجیب منظر تھا کہ آج سے 22 سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پرستش کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھیوں کے سوا کوئی اللہ کے آگے خم نہ، کوئی گردن اللہ کے آگے خم نہ تھی، اور آج 22 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 گروہیں اللہ کے حضور میں جھکی تھیں اور اللہ اکبر کا نعرہ ذرے ذرے سے بلند تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر ناقہ پر سوار مسلمانوں کے ساتھ موقف تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے دعا وزاری میں مصروف رہے۔ جب آفتاب ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری کی۔ دفتن 1,00,000 آدمیوں کے سمندر میں تلاطم برپا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے تھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے، زبان سے فرماتے جاتے تھے، لوگوں امن اور سکون کے ساتھ، لوگوں امن اور سکون کے ساتھ۔ مغرب کا وقت تنگ ہو رہا تھا کہ سارا قافلہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچا۔ پہلے یہاں پر مغرب، پھر فوراً عشاء کی نماز ادا ہوئی۔ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر قافلہ آگے بڑھا۔ جانثار داہنے بائیں تھے۔ اہل ضرورت اپنی اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے جاتے تھے۔ حمزہ جمرہ پہنچ کر کنکڑیاں پھینکی اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، مذہب میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا،
تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئیں۔ اسی درمیان میں یہ فقرہ بھی فرمایا جس سے وداع و رخصت کا اشارہ ملتا تھا، حج کے مسئلے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا۔ یہاں سے نکل کر اب منا میں تشریف لائے۔ داہنے بائیں آگے پیچھے مسلمانوں کا ہجوم تھا، مہاجرین قبلہ کے داہنے، انصار بائیں، اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو نبوت کے 23 سال کے کارنامے نگاہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسمان تک قبول اور اعتراف کا نور پھیلا تھا۔ اب ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ اسی عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ فقرے ادا ہوئے: اے اللہ، آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا، آج زمانہ پھر پھرا کر اسی فطرت پر آ گیا۔ تمہاری جانیں اور تمہاری ملکیتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ویسی ہی ہیں، عزت کے قابل ہیں جیسے آج کا دن اس عزت کے مہینے میں اور اس عزت والی آبادی میں۔ ہاں دیکھنا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے کاموں کی بابت پوچھے گا۔ اگر تم پر ایک کالا نکٹا غلام بھی سردار بنا دیا جائے تو جو تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے اس کا کہاں ماننا، اپنے پروردگار کی پرستش کرنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، نماز، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہاں اب شیطان اس سے نا امید ہو گیا کہ تمہارے شہر میں اس کی پرستش پھر کبھی ہوگی۔ ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں آ جاؤ گے، وہ اسی سے خوش ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں: ہاں بے شک۔ فرمایا: خداوند گواہ رہنا۔ یہ کہہ کر ارشاد فرمایا: جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں نہیں۔ یہ گویا تبلیغ کا وہ فریضہ تھا جو ہر مسلمان کی زندگی کا جز ہے۔ اب سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ حج کے دوسرے کاموں سے فرصت کر کے 14 ذی الحجہ کو فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سارا قافلہ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے جھرمٹ میں مدینہ کی راہ لی۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔